السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، سامعین ادام، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، بلکہ اسلام کا اس پر دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا۔ ہر آسمانی وحی کو ماننے والی ملت اور قوم میں نماز کا حکم رہا، چاہے ادائیگی کا طریقہ الگ الگ رہا ہو۔ نماز کو جتنی اہمیت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دی گئی ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی۔ توحید کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ نماز کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں صراحتاً 109 مقامات میں نماز کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں دوسری عبادات کے متعلق اتنے تفصیلی احکام نہیں ہیں جتنے تفصیلی احکام نماز کے ہیں۔ نماز راقل و بالغ، مرد عورت پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، مقیم ہو یا مسافر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، نماز کسی کو معاف نہیں۔ دوسری عبادات کے لیے تو مخصوص شرائط ہے، جیسے روزے کے لیے، رمضان المبارک، حج کے لیے، ایام حج، زکوٰۃ کے لیے، صاحب نصاب و سال کا مکمل ہونا اور قربانی کے لیے اور ایام نحر کا ہونا ضروری ہے، لیکن نماز کے لیے ان میں سے کوئی شرط نہیں۔ اللہ ایک آدمی مسلمان و عاقل ہو، یہ کہ نماز کے لیے مسجد بھی شرط نہیں۔ نماز روح زمین کے ہر حصے پر ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ سمندر کی لہروں پر، سمندر کی گہرائیوں میں، ہواؤں کی گوش پر، فضاؤں، خلاؤں اور چاند و مریخ پر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ کسی مسلمان میں جب تک ہوش و حواس باقی ہے اور اس کے جسم میں جان ہے تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو قبلہ رخ لیٹ کر سجدے نہیں کر سکتا تو تیمم سے پڑھ لے۔ کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں ان میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے سر کا مقام جسم میں۔ بے شک اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اس کا حصہ نہیں جس کی سلام نہیں۔ نماز بہشت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ایمان کا جھنڈا اور پہچان ہے۔ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوگی اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا پابند بنائے۔ آخر میں اس رباعی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پیراہن کبر چاک ہو جاتا ہے، پیراہن کبر چاک ہو جاتا ہے، نفس سرکش ہلاک ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے عجب نعمت ہے نماز، مومن کے لیے عجب نعمت ہے نماز، سر خاک میں رکھ کر پاک ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔